بسم اللہ الرحمن الرحیم الوجہ الثانی ان تکون اسما للزمن المستقبلی نحو یومئذ تحدث اخبارها والجمهور لا يثبتون هذا القسم ويجعلون الآية من باب ونفخ في الصور۔ فرماتے ہیں از حمزے سے بننے والے کلمات میں سے از ہے۔ از کے چار اقسام میں سے پہلا قسم کل مکمل کر لیا۔ پہلا قسم کیا تھا؟ اس زمان ماضی کے لیے نام ہے اور اس کے اندر چار طریقے استعمال بتایا۔ آج اس کا دوسرا قسم ہے۔ دوسرا قسم اس زمان مستقبل کے لیے نام ہے، آئندہ زمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن کی آیت لایا، یومئذ اس دن، تحدث اخبارہا زمین تمہاری خبروں کو بیان کرے گی۔ سورہ زلزال کی آیت ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین زور سے ہلائی جائے گی، زلزلہ آئے گا۔ واخرجت الارض اثقالہا، سورہ زلزال یاد ہوگا نا؟ یاد ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں اول سے پڑھ رہا ہوں۔ جب زمین اپنا بوجھ نکال دے گی۔ زمین کا بوجھ کیا ہے؟ انسان کی لاشیں ہیں جو آدم سے لے کر آخرت تک جو دفن ہو گئے ہیں، وہ نکال باہر کرے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کیا ہو گیا اس زمین کو، کیوں پاگل ہو رہی ہے؟ یومئذ اس کے بعد والے آیت ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے خبریں بیان کرے گی۔ اب ٹی وی پر بیان کرے گا یا ریڈیو پر بتائے گا، پتہ نہیں، وہ تو اللہ کے پاس بتائے گی نا۔ تو زمین کے اندر ہمارے سارے اعمال، سارے کرتوت جو ہے ریکارڈ ہے، زمین ریکارڈ کر رہی ہے۔ تو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہوں میں سے ایک زمین ہے۔ جس زمین پر آپ نے گناہ کیا ہے، وہ زمین آ کے خود بتائے گی اس بدبخت نے یہ کام کیا ہے۔ اگر نیک کام کیا ہو تو اس کے بھی گواہی دے گی، فقط برائی کی بات تو نہیں ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا میں شاید مثال اذن میں ہے۔ از زمان مستقبل کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ زمین خبر دینا کب ہے؟ قیامت کے دن ہے نا۔ قیامت کے دن آج تو نہیں ہے، گزشتہ تو نہیں ہے، آئندہ ہے، آنے والے دن ہے، اس لیے یہاں اس زمان مستقبل کے لیے ہے۔ اس زمان مستقبل کے لیے استعمال ہونا صاحب کتاب نے مثال دے دیا، اما اکثر نحویین اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اس زمان مستقبل کے لیے ہونا نہیں ہے، تو ان سے پوچھیں گے بھائی اس آیت کو کیا کرو گے؟ یہ تو قیامت سے مربوط آیت ہے، اور اس میں تو اس زمان مستقبل کے لیے لینا پڑے گا۔ تو جمہور اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ قیامت کے جو واقعات ہے وہ نازل منزلہ ماضی کر دیا ہے، چونکہ مستقبل میں ایسے واقعات جس کا واقع ہونا یقینی ہو، 100% 100% یقینی ہو، اس کو ماضی کی جگہ پر نازل کرتے ہیں۔ اور قرآن کی بہت ساری جگہوں پر قیامت کے واقعات کے لیے فعل ماضی استعمال کیا ہے۔ فعل ماضی کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ وہ مستقبل والا واقعہ بمنزلہ ما مضی ہے، ایسا ہے کہ گزر گیا ہو۔ چونکہ جو واقعہ گزر جاتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کر سکتے ہیں نا، یقینی ہوتا ہے۔ اسی طرح مستقبل میں قیامت کے واقعات بھی یقینی ہے، انجام ہونا یقینی ہے۔ تو جو یقینی چیزیں ہیں وہ ماضی کی طرح ہے، حقیقتاً ماضی نہیں ہے لیکن نازل منزلہ ماضی کر دیا ہے۔ پس یومئذ تحدث اخبارہا میں جمہور نحویین کہتے ہیں یہاں پہ بھی اس زمان ماضی کے لیے آیا ہے اور مستقبل کو ماضی کی جگہ پر اتارا گیا ہے۔ بس یہ جواب دیا جمہور نے، جمہور نے جواب دیا ہے۔ بس یہ جمہور نے اس کا جو دوسرا طریقہ ہے اس کو نہیں مانا۔ یہ ہو گیا اس کا وجہ ثانی کے بارے میں، ٹوٹل گفتگو یہی تھی۔ اس کے بعد الوجہ الثالث، اس کا تیسرا قسم ہے، تیسری وجہ۔ از تعلیل کے لیے آتا ہے، تعلیل علت بیان کرنے کے لیے، کسی فعل کے انجام دینے کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ تعلیل کا معنی وجہ۔
جیسے کہ قرآن کی ایک آیت یہاں پہ ذکر کیا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. یہاں آیت میں از علت کے لیے ہے، وجہ بیان کر رہا ہے. لَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن تمہارے لیے ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ وجہ بتا رہا ہے فائدہ نہ پہنچنے کی وجہ. اذ ظلمتم، کیونکہ تم لوگوں نے ظلم کیا ہے. انکم فی العذاب مشترکون، تمہارا عذاب میں شریک ہونا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. سارے مجرمین، سارے گناہگار دوزخ میں جلتے رہیں گے، لیکن سب شریک ہونا فائدہ مند نہیں ہوگا. اب اس ظلمتم میں از علت اور تعلیل بیان کرنے کے لیے ہے. معنی میں تو اختلاف نہیں ہے، اما اس میں اختلاف ہے اس کی حقیقت کے بارے میں. یا یہ از جو تعلیل کا معنی دے رہا ہے وہ کون سا از ہے؟ آیا یہ حرف ہے یا ظرف ہے؟ تعلیل کا معنی کل کلام سے سمجھ میں آتا ہے یا خود از کا معنی ہے؟ اس میں دو نظریات ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ از حرف تعلیل ہے، خود لام علت کی جگہ پر آیا ہے. لام حرف تعلیل ہے، اس کی جگہ پر از استعمال ہوا ہے، اور یہ حرف ہے، اسم نہیں ہے، حرف ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ از ضرب ہے، اسم ہے، ضرب مفعول فی بنتا ہے. مفعول فی کا کام تو صرف زمان اور مکان بتانا ہے، تو تعلیل کا معنی کہاں سمجھ میں آئے گا؟ تعلیل کا معنی کہتے ہیں کل کلام سے سمجھ میں آئے گا، مضمون کلام سے، کلام کے اول سے آخر تک آپ نے غور کیا تو تعلیل کا معنی سمجھ میں آیا. جیسے کہ مثال دیا ضربتہ اذ اساء، ضربتہ میں نے اس کو مارا، اذ اساء جب اس نے گناہ کیا. تو اذ کا معنی ضرب کا معنی کرتے ہیں جب اس نے گناہ کیا. اما اس کلام سے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مارنے کی وجہ بیان کر رہا ہے. اس کو کیوں مارا؟ کیونکہ اس کی گناہ کی وجہ سے مارا. اگر اس نے گناہ نہ کیا ہوتا تو مار نہیں پڑتا. بس اس مثال میں اس ظرف کا معنی دے رہا ہے، اور مارنے کی وجہ کل کلام سے، کلام کے مضمون سے، سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے. اب یہ دو قول ہو گیا. دو قول میں سے کون سا قول صاحب کتاب نے مان لیا؟ تو کہہ رہے کہ پہلا قول مان لیا ہے، از حرف علت حرف تعلیل کی جگہ پر آنا صحیح ہے. دوسرے قول پر کئی اشکالات ہے، وہ اشکال انشاءاللہ عبارت میں آئے گی. خلاصہ اتنا کافی ہے اگر کچھ سمجھا ہے تو. نہیں سمجھا ہے تو پھر عبارت میں سمجھ میں آ جائے گا. الوجہ الثانی ان تکون اسما لزمن المستقبلی، اس کی دوسری وجہ اس زمان مستقبل کے لیے نام ہونا ہے. اس طرح پہلے قسم میں زمان ماضی کے لیے نام تھا، یہ زمان مستقبل کے لیے نام ہے. نحو یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ یعنی اس دن، قیامت کے دن، تحدث اخبارها زمین اپنے خبریں بیان کرے گی. اب یہ بیان کرے گی زمان مستقبل کا معنی دے رہا ہے، آئندہ. والجمہور لا یثبتون هذا القسم، اور اکثر نحویین اس قسم کو ثابت نہیں کرتے ہیں. جمہور اس کو نہیں مانتے ہیں. اس زمان مستقبل ہونا غلط ہے، جمہور کی نظر میں غلط ہے. وَيَجْعَلُونَ الْآيَةَ، اور جمہور اوپر والے آیت کو یومئذ تحدث اخبارها والے آیت کو قرار دیتے ہیں من باب وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کی منزلت پر قرار دیتے ہیں، یا اس کے باب میں سے سمجھتے ہیں. نُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا گیا. سور پھونکنا بھی کیا کب ہے؟ آئندہ ہے نا. جب قیامت کا اعلان ہوگا تو حضرت اسرافیل اپنے ڈیوٹی پر عمل کرے گا، سور پھونکے گا. سور پھونکنے سے بہت خطرناک آواز نکلے گی. اس آواز سے سارے مخلوقات جو زندہ ہے وہ سب مر جائیں گے. پھر دوبارہ دوسری مرتبہ سور پھونکے گا تو سب زندہ ہوں گے. 2 مرتبہ سور پھونکتا ہے. ایک میں سب مر جائیں گے، دوسرے سور میں، دوسرے پھونکنے کی صورت میں سب دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں حساب کے لیے پہنچ جائیں گے. اب یہاں پہ قرآن کی آیت میں نفخہ استعمال کیا ہے. نفخہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟
ماضی مجہول ہے نا، نفخہ معلوم ہے، نفخہ مجہول ہے، تو ماضی استعمال کیا ہے مستقبل کے لیے. سور پھونکنا تو ابھی تو نہیں ہے، گزشتہ نہیں ہے، آئندہ ہے. قیامت کے نزدیک سور پھونکا جائے گا، تو قیامت تو ابھی آیا نہیں ہے، تو یہاں تو زمان ماضی والا صیغہ استعمال کیا ہے. ای من تنزیل المستقبلی، باب نفخہ فی الصور قرار دینے کا مطلب بتا رہا ہے. ای من تنزیل المستقبل، مستقبل کو اتارنے کے باب میں سے ہے. الواجب الوقوع، وہ مستقبل جس کا واقع ہونا یقینی ہے، واجب ہے. منزلۃ ما قد وقع، اس فعل کی جگہ پر اتارا ہے جو واقع ہو چکا ہے، یعنی آنے والے واقعات کو ایسا قرار دیا ہے جس طرح ہو چکا ہے. جو واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقینی ہے، 100% یقینی ہوتا ہے، واقعہ ہو گیا. اب آنے والے مستقبل کے واقعات کی دو قسم ہوتے ہیں. کبھی مستقبل میں واقع ہونا نہ ہونا مشکوک ہوتا ہے، وہ مستقبل حقیقی ہے. مثال کے طور پر کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے نا، اللہ کو پتہ ہے، باقیوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا. 2023 میں الیکشن ہوگا، کون جیتے گا، کسی کو پتہ ہے کیا؟ نہیں ہے. یہ مستقبل ہے جس کا واقع ہونا نہ ہونا مشکوک ہوتا ہے. لیکن ماضی کے واقعات میں تو کوئی شک نہیں کر سکتے ہیں. مثلا 2014 میں دھماکہ ہو گیا مسجد میں، یہ تو یقینی ہو گیا نا، اب اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا بھائی دھماکہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. نہیں ہوا ہے پکا، تو ماضی پکا ہوتا ہے، یقینی. اگر مستقبل کا کوئی واقعہ ہو جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہ ہو تو وہ ماضی کی طرح ہے، ماضی کی منزلت پر ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بہت سارے آیتوں میں قیامت کے واقعات کو فعل ماضی سے تعبیر کیا ہے، صیغہ ماضی استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے واقعات انجام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یقینی بات ہے. اسی لیے یہاں پہ اس زمان مستقبل کے لیے مت لے لو، زمان ماضی کے معنی میں لے لو، بس اس کا پہلا قسم ہو جائے گا، یعنی زمان ماضی والا ہو جائے گا. الوجہ الثالث، اس کی تیسری وجہ، ان تکون للتعلیل، اس تعلیل کے لیے ہونا ہے، اس علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، نہ ہو. ہاں، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا. اذ ظلمتم، کیونکہ تم لوگوں نے ظلم کیا ہے. انکم فی العذاب مشترکون، تم سب عذاب میں شریک ہونا تمہیں فائدہ نہیں دے گا. یہ انکم فی العذاب مشترکون یہ انفع کے لیے فاعل ہے، ان اسم خبر تاویل مصدر ہوگا اور یہ انفع کے لیے فاعل بنتا ہے. تو عذاب میں شریک ہونا تم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. بس یہاں پہ اس ظلمتم میں اس تعلیل کے لیے ہے. آیت کا معنی یہ ہے، آیت کا مفہوم بتا رہے اے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ اشتراککم فی العذاب. یہ اشتراککم، انکم فی العذاب مشترکون کو مصدر میں تبدیل کیا ہے، تاول مصدر کیا ہے تو اشتراک مصدر بنے گا. مشترکون اشتراکہ باب ہے، کیا ہے، کون سے باب ہے؟ اشتراکہ باب افتعال سے ہے، باب افتعال کا صیغہ ہے، اس کا مصدر بن جائے گا. لَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ اشْتِرَاكُكُمْ فِي الْعَذَابِ، یعنی آج کے دن تمہارا عذاب میں شریک ہونا فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ لِأَجْلِ ظُلْمِكُمْ فِي الدُّنْيَا، تمہارے اس ظلم کی وجہ سے جو دنیا میں تم لوگوں نے کیا ہے. تو سارے ظالم جو ہے دوزخ میں جائیں گے، تو ظالموں کو ایک دوسرے کا عذاب میں شریک ہونا فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہاں تک شاید مثال سمجھ میں آیا، قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی کر لیا، شاید مثال بھی بتا دیا. اب آگے بڑھیں گے. وَهَلْ هَذِهِ حَرْفٌ بِمَنزِلَةِ لَامِ الْعِلَّةِ، اب اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ آیا یہ حرف ہے لام علت کی منزلت پر ہے، او ظرف، یا اس ظرف ہے. والتعلیل مستفاد من قوت الکلام لا من اللفظ، اور علت کلام کے مضمون سے استفادہ ہوتا ہے. قوت الکلام سمجھ رہے ہیں، کلام کے سیاق سے یا کلام کے مضمون سے تعلیل کا معنی سمجھ میں آتا ہے. لا من اللفظ، خود لفظ از سے تعلیل سمجھ میں نہیں آئے گا.
اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ قوت کلام سے تعلیل سمجھ میں آنے کی مثال یہ ہے فَإِنَّهُ إِذَا قِيلَ، بے شک اگر کہا جائے ضَرَبْتُهُ إِذْ أَسَاءَ، میں نے اس کو مارا جب اس نے گناہ کیا، وَأُرِيدَ بِإِذْ الْوَقْتَ، اور اس میں اِذ سے مراد وقت مراد لیا، یعنی اِذ کا معنی جب کا معنی ہے، جب جس زمانے میں اس نے گناہ کیا تو میں نے اس کی پٹائی کر لی۔ تو اقتضا ظاہر الحال، حال کا ظاہر تقاضا کرتا ہے، حال کا ظاہر یہ چاہتا ہے کہ ان الاساءۃ سبب الضرب، کہ بے شک گناہ کرنا مارنے کی وجہ ہے، مارنے کا سبب ہے۔ پورے کلام سے یہی سمجھ میں آتا ہے اس نے کیوں مارا، مارنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ گناہ کرنا، گناہ کی وجہ سے مارا ہے، اگر گناہ نہ کرتا تو وہ نہیں مارتا، گناہ کی وجہ سے اس کی پٹائی ہو گئی ہے۔ اما اس کا معنی تعلیل نہیں ہے بلکہ پورے کلام کا معنی تعلیل ہے، کل کلام سے تعلیل کا معنی سمجھ میں آیا۔ تو جہاں پہ از استعمال ہوا ہے اس جملے میں اوپر والے آیت میں بھی ہم یہی معنی لیں گے۔ از ظلمتم میں از کا معنی تعلیل نہیں ہے بلکہ از ظرف کا معنی دیں گے، یعنی جب کا معنی ہے، جب تم لوگوں نے دنیا میں ظلم کیا، اس وجہ سے عذاب میں شریک ہونا فائدہ نہیں دے گا۔ اور کل آیت کو ذہن میں رکھے تو یہ معنی سمجھ میں آئے گا کہ فائدہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ قولان، دیکھو یہ سوال اٹھائے وہ حل سے، حل حاضی حرف بمنزلۃ العامل الا او ظرف قولان، آیا یہ از حرف ہے علت کی جگہ پر ہے یا ظرف ہے؟ اس کے بارے میں دو نظریات موجود ہے، قولانی، دو نظریہ ہو گیا۔ ایک نظریہ یہ ہوا کہ یہ حرف ہے، از لام علت کے معنی میں حرف ہے۔ دوسرا نظریہ کیا ہو گیا؟ از ظرف ہے، اور علت کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ پورے کلام سے، کل کلام سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ دو نظریہ۔ اب صاحب کتاب جو ہے دوسرے نظریے پر حملہ کرتا ہے، دوسرے نظریے کو رد کرنا چاہ رہا ہے۔ تو پہلا نظریہ مان لیا ہے مغنی والا نے، وَيَرِدُ عَلَى الثَّانِي، دوسرے قول پر اشکال وارد ہوتا ہے، یعنی دوسرا قول درست نہیں ہے۔ ہاں، دوسرا قول کیا تھا؟ اس ضرب ہے اور علت کلام کے مجموع سے سمجھ میں آتا ہے یا کلام کے مضمون سے سمجھ میں آتا ہے، یہ والی بات اس آیت میں صحیح نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آیت میں اگر آپ کل آیت سے تعلیل کا معنی استفادہ کرنا چاہے تو غلط ہوگا، معنی صحیح نہیں نکلتا ہے، معنی کے لحاظ سے بھی غلط ہوگا، اور لفظاً یعنی قانون نحوی کے لحاظ سے بھی غلط ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم قول ثانی کو مان لیں تو آیت میں ہم معنی غلط نکلتا ہے، اور ہم قانون نحوی کے لحاظ سے اس کو جب آپ نے ظرف بنایا تو اس کے لیے کوئی متعلق چاہیے، تو متعلق کس کے ساتھ لگائیں گے؟ کہیں پہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، مسئلہ ہو رہا ہے۔ ینفع کے ساتھ بھی لگانا غلط ہے، ظلمتم کے ساتھ یا مشترکون کے ساتھ، یہ تین احتمال ہے۔ تو اس کا متعلق ینفع کا بنانا بھی غلط ہو جائے گا، مشترکون جو آخر میں آیا ہے اس کا متعلق بنانا بھی غلط ہوگا۔ تو غلطی پر غلطی ہو رہی ہے، تو قول ثانی صحیح نہیں ہے نا۔ قول ثانی اگر صحیح ہوتا تو آیت میں مسئلہ صحیح ہونا چاہے، اب آیت میں گڈمڈ ہو رہا ہے تو گڈمڈ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ قول غلط ہے۔ ہاں، اب کس طرح گڈمڈ ہو رہا ہے اب عبارت میں دیکھ لیں گے۔ وَيَرِدُ عَلَى الثَّانِي، قول ثانی پر اشکال وارد ہوتا ہے، أَنَّهُ لَوْ قِيلَ، اگر کہا جائے لَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، تمہیں آج کے دن فائدہ نہیں دے گا، وقت ظلمکم، تمہارے ظلم کے وقت، الاشتراک فی العذاب، عذاب میں شریک ہونا، کیونکہ یہ وقت کو اس کی جگہ پر رکھا، کیونکہ اس ظرف کیا کہا تھا قول ثانی والوں نے۔ تو اگر اس طرح آیت پڑھی جائے تو لم یکن التعلیل مستفادا، تو علت استفادہ نہیں ہو سکتا ہے، کلام کے مضمون سے تعلیل کا معنی فائدہ نہیں ہوگا، تعلیل کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ لاختلاف زماني الفعلین، کیونکہ دونوں فعل کا زمان مختلف ہے۔ دونوں فعل سے مراد فائدہ نہ ہونا ایک فعل ہے، دوسرا فعل ظلم ہے۔ تو ظلم کا زمان کب ہے؟ زمان گزشتہ ہوگا، فائدہ دینا اور نہ دینا کب کی بات ہے؟ وہ مستقبل ہے۔
چونکہ ظالم ظلم کب کرتے ہیں؟ جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں. تو جب دنیا میں ہے وہ ظلم کرتے ہیں. اور فائدہ نہ پہنچنا کب ہے؟ قیامت کے دن ہے. دونوں فعل کا زمان مختلف ہوا نہیں ہوا؟ تو فائدہ نہ پہنچنے کا زمان مستقبل ہو گیا اور ظلم کرنے کا زمان ماضی ہو گیا ہے. اسی لیے اس آیت سے تعلیل کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. بس یہ معنی کے لحاظ سے غلط ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَأَنَّ إِذْ لَا تُبْدَلُ مِنَ الْيَوْمِ، اور ترکیب کے لحاظ سے بھی غلط ہوگا، کیونکہ اس آیت میں از کو اگر آپ نے ظرف لیا تو الیوم سے بدل لے لے تو یہ غلط ہے. از کو یوم سے بدل لینا بھی غلط ہے، کیونکہ اس زمانے مستقبل ہو جائے گا اور یوم سے مراد زمان حال ہوگا یا ماضی ہوگا. دونوں کا زمان پھر مختلف ہو گیا ہے. اس لیے از کو یوم سے بدل لینا بھی غلط ہے. وَأَنَّ إِذْ لَا تُبْدَلُ مِنَ الْيَوْمِ، بے شک از یوم سے بدل نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ لاختلاف الزمانین، از کا زمان اور الیوم کا زمان مختلف ہے. الیوم سے مراد قیامت کا دن ہے. از ظلمتم میں از کون سا دن ہے؟ دنیا میں جب وہ تھے، یعنی ماضی ہے. تو یہ ایک دوسرے کے بدل نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ بدل مبدل کا زمان ایک ہونا چاہیے. وَلَا تَكُونُ ظَرْفًا لِيَنْفَعُوا، اور اس کو آپ نے ظرف بنا دیا تو ینفعو کے لیے متعلق بنانا بھی غلط ہے. ینفعو کا ظرف نہیں بنا سکتے ہیں. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ فِي ظَرْفَيْنِ، کیونکہ ینفعو دو ظرف میں عمل نہیں کرے گا. ایک الیوم میں عمل کیا ہے پہلے سے. اس ظلمتم میں اس کو آپ نے ینفعو کے لیے ظرف بنایا تو دو ظرف ہو جائے گا. ایک فعل کے لیے دو ظرف زمان جو کہ مختلف بھی ہو تو عمل نہیں کرے گا. بس پھر مسئلہ پیش آئے گا، مسئلہ کھڑا ہوگا. اور وَلَا لِمُشْتَرِكُونَ، اور از ظرف لینے کی صورت میں مشترکون کے لیے بھی ظرف نہیں ہوگا. مشترکون کدھر ہے؟ آخر میں آیا نا انکم فی العذاب مشترکون. تو اس ظلمتم میں اس کو آپ مشترکون کے لیے ظرف بنانا چاہے تو بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لأن معمول خبر الاحرف الخمسہ لا يتقدم علیہا، کیونکہ 5 حروف جس کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، ان کے خبر کا معمول حروف پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، بات تو میں نے جلدی بتا دیا، آپ کے پلے پر نہیں پڑھا. دیکھو حروف مشبہ بالفعل تو آپ نے پڑھا ہوگا پہلے کتابوں میں. کتنے ہیں؟ 5 ہے. انا، انا، لیتا، لاکنہ، لعلہ، 5 ہے نا. 5 حروف ہے. 5 حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہے؟ اسم کو نصب دینا، خبر کو رفع دینا ہے. اور حروف مشبہ بالفعل کے خبر اسم پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے. قانون یہ ہے، اگر ظرف جار مجرور ہو تو مقدم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ تو خبر اسم پر مقدم کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ خبر کا معمول خود حروف پر مقدم ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو خبر کا معمول خود ان پر مقدم ہو گیا ہے. اگر آپ نے آیت میں مشترکون کا متعلق بنایا اس ظلمتم کو، اس ظلمتم اس کو ظرف بنا دیا کس کے لیے؟ مشترکون کے لیے. اور مشترکون خود کیا ہے؟ ان کے لیے خبر ہے. تو خبر کا معمول ان سے پہلے آ گیا ہے. اور یہ صحیح ہے کیا؟ خبر کا معمول ان سے پہلے آنا غلط ہے، نہیں ہو سکتا بھائی یہ، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل کے خبر اسم پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے. تو خود حرف پر کیسے مقدم ہوگا؟ ہاں، یہ ناجائز ہے. اس ظلمتم آپ مشترکون کے لیے متعلق نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر مشترکون کا متعلق بنا دے تو اس ظلمتم مشترکون کا معمول بن جائے گا. اور مشترکون خود ان کے لیے خبر ہے. تو ان کے خبر کا معمول ان سے پہلے آنا لازم آئے گا، اور یہ غلط ہے. بس یہ سارے مشکلات کھڑے ہوتے ہیں قول ثانی کی بنا پر. ہاں، قول ثانی والوں نے اس کو ظرف مان لیا تو ظرف تو ایسے ہی درمیان میں کھڑا نہیں رہے گا، بلکہ یہ کسی فعل کے ساتھ لگ جائے گا. تو آپ کس فعل کے ساتھ لگاتے؟ ینفعو کے ساتھ لگاتے، پھر غلط ہوتا ہے. یوم سے بدل لے لو، پھر غلط ہوتا ہے. مشترکون کے متعلق بنا دو، پھر غلط ہو جائے گا.
تو غلطی پر غلطی ہو رہی ہے تو ہم دوسرے قول کو گولی مارو پھینک دیں گے، بس پہلے قول کو مان لو، سیدھا لام علت کی جگہ پر حرف مان لو، تو جب حرف مان لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس جو قول آسان ہے اسی کو لے لو، بس دوسرے قول میں بہت سارے مشکلات کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح پاکستان میں مسائل پیش ہو رہے ہیں ہر وقت، اسی طرح اس قول ثانی میں بھی مسائلستان ہو گیا، مسائلستان اور مسائل پر مسائل کھڑے ہو رہے، تو اس قول کو جڑ سے ہی نہ مانو، بس پھینک دو۔ ہاں بس از اگر ہم ظرف مانے تو پہلی ترکیب میں از کو الیوم سے بدل لیا، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ایک ایک کر کے آپ سے پوچھیں گے، آپ کے منہ سے نکالیں گے، ہاں کیونکہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے کہ پڑھنا فضول ہے۔ ہاں ایک قاری نے کسی بچے کو تعلیم قرآن سکھایا اور ہا کا مخرج نہیں آ رہا تھا، تو اس نے کہا شاباش بچے، ہا نکالو مخرج سے، ہا سے حلوہ، حلق سے نکالو حلوہ، حلوہ کا ہا کا مخرج حلق سے نکالو کا ہا، تو اس کے ماں جو ہے کچن میں سن رہی تھی، اس نے سمجھا بچے کے منہ سے حلوہ نکال رہا ہے، تو اس نے کہا قاری صاحب صبر کرو، میں حلوہ بنا رہی ہوں، آپ بچے کے حلق سے نہ نکالو، تو ابھی آپ کے منہ سے نکالنا پڑے گا۔ از کو ضرب مان لیا تو پہلی ترکیب میں از الیوم سے بدل لیا، ہاں یہ صحیح ہے یا غلط؟ اب بتاؤ صحیح یا غلط؟ ہاں صحیح ہے، تو صحیح ہے، تو دوسرا قول صحیح ہو گیا نا، غلط ہے، اس یوم کا بدل لینا غلط ہے، کیوں؟ وجہ بتایا لاختلاف الزمانین، دونوں زمان مختلف ہے، الیوم کا زمان اس کا زمان الگ ہے، تو ایک دوسرے کے بدل نہیں ہو سکتا، ایک ترکیب غلط ہو گیا۔ دوسری ترکیب یہ کیا، از ظرف لے لو ینفعو کے لیے، ینفعو کا متعلق بنا دو، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ینفعو اکیلا ایک فعل ہے جو دو مختلف ظرف میں عمل نہیں کر سکتا، بس یہ بھی غلط ہو گیا۔ اب تیسرا طریقہ مشترکون کا ظرف بناؤ، آخری، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ مشترکون انا کے لیے خبر ہے، اور خبر کا معمول انا سے پہلے تشریف نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ جب خبر خود پہلے نہیں آتا ہے تو اس کا معمول، اس کا بچہ اس سے پہلے کیسے آئے گا؟ جب باپ یہ نہیں کام نہیں کر سکتا ہے تو بیٹا تو ویسے بھی نہیں کر سکتا ہے نا، تو یہ مسئلہ ہے۔ آخری عبارت ہم یہی پڑھ رہے تھے، وَلَا لِمُشْتَرِكُونَ، یعنی از مشترکون کے لیے ظرف نہیں ہوگا، کیوں؟ لِأَنَّ مَعْمُولَ خَبَرِ الْأَحْرُفِ الْخَمْسَةِ، 5 حروف کے خبر کا معمول، خود خبر نہیں، خبر کا معمول لا یتقدم علیہا، ان حروف پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے، وَلِأَنَّ مَعْمُولَ الصِّلَةِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَوْصُولِ، اور اسی بات میں دوسری بات بھی کر رہا ہے کہ یہ انا جو ہے موصول حرفی بھی ہے، اس کو موصول بھی کہتے ہیں، تو معمول الصلہ، صلہ کا معمول لا يتقدم علی الموصول، موصول پر مقدم نہیں ہوگا، یہ وہی انا ہے، انا حروف مشبل فعل بھی کہتے ہیں، انا موصول بھی کہتے ہیں، موصول حرفی ہے، تاول مصدر کرتا ہے، تو یہاں پہ آپ دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہہ سکتا ہے کہ حروف مشبل فعل کے معمول مقدم نہیں ہو سکتا، یا کہو صلہ کا معمول موصول پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے، ایک ہی بات ہے۔ اچھا، آخری اشکال، اس قول پر آخری اشکال یہ ہو رہا ہے کہ اس آیت کا معنی پھر غلط ہو رہا ہے، معنی پہلے ہم نے تعلیل کا معنی نہیں نکال سکا، آپ کہہ رہے کہ آیت کا ایک اور طریقے سے اشکال ہوگا، وَلِأَنَّ اشْتِرَاكَهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَا فِي الزَّمَنِ ظُلْمِهِمْ، کیونکہ ظالموں کا شریک ہونا آخرت میں ہے، لا فی زمن ظلمہم، ان کے ظلم کے زمانے میں شریک ہونا مراد نہیں ہے۔ اب دیکھو قرآن کی آیت میں غور کرے تو اس ظلمتم کو آپ مشترکون کے لیے متعلق بنا دے تو معنی میں اس سے مربوط ہوگا نا، تو آیت کا معنی یہ نکلے گا کہ تم لوگ ظلم کرنے کے دوران شریک تھے۔ یہ بات صحیح ہے کیا؟ دنیا کے سارے ظالم مل کر ظلم کرتے ہیں یا الگ الگ کرتے ہیں؟ الگ کرتے ہیں نا، ہر ظالم ہر زمانے میں الگ آتا ہے، الگ الگ یعنی ظلم کرتے ہیں، سب مل کے تو ایک ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں، ممکن ہے 1-2 ظالم مل کے کرتے ہوں گے، لیکن دنیا میں اکثر ظالم ظلم کرتے وقت شریک نہیں ہوتے ہیں، اما عذاب میں یہ لوگ شریک ہے، تو اگر آپ نے اس ظلمتم کو مشترکون کا متعلق بنا دیا تو معنی یہ ہوگا کہ تم لوگ ظلم کرنے میں شریک ہے،
یعنی مل کے ظلم کرتے تھے دنیا میں، یہ معنی نکلے گا، وہ حالانکہ یہ معنی غلط ہے، اسی لیے مشترکون کا متعلق بنانا معنی کے لحاظ سے بھی غلط ہو گیا ہے۔ وَلِأَنَّ اشْتِرَاكَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور اس وجہ سے کہ ان کا شریک ہونا قیامت کے دن ہے، قیامت کے دن عذاب میں شریک ہوتے ہیں، سب جو ہے جہنم میں ڈالے گئے ہیں، سب کو جلاتے ہیں ایک ساتھ۔ لا فی زمان ظلمہم، اما ظلم کے زمانے میں وہ شریک نہیں ہے، ظلم تو کرتے ہیں لیکن الگ الگ اپنی جگہ پر ظلم کرتے ہیں۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ قول ثانی پر یہ سارے اشکالات ہیں، کئی اشکالات ہیں، ان اشکالات کی بنیاد پر صاحب کتاب نے قول ثانی کو رد کیا ہے۔ اب یہ بحث کہاں تک جائے گا یہ تو ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹائم کا ذرا دیکھ لیں پھر دیکھا جائے گا، اگر وقت ہے تو آگے بڑھیں گے، ورنہ یہیں پہ کافی ہے۔ وصلی اللہ علیہ